شادی کی پہلی رات جب میں تھکن سے چور بستر پر لیٹی تھی، میرا شوہر خاموشی سے باہر چلا گیا۔ میں حیران مگر اتنی نڈھال تھی کہ کچھ سمجھ نہ سکی۔ دن گزرتے گئے مگر ایک بات عجیب تھی، جب بھی وہ میرے قریب آتا میرے اتارے ہوئے کپڑے ساتھ لے جاتا۔ پہلے میں نے سوچا کہ شاید محبت کا کوئی انوکھا انداز ہے، مگر دل میں ایک انجانا سا خوف پنپنے لگا۔ ایک رات میں نے ہمت کر کے اس کے پیچھے جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی دروازے کی اوٹ سے جھانکا، میرا جسم ساخت ہو گیا۔ وہ میرے کپڑوں کے ساتھ۔ ایسے دلچسپ ناولز پڑھنے کے لیے فاریہ خان ناولز کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ہینا کا دل دھڑک رہا تھا۔ آج اس کی شادی کا دن تھا۔ سنہری کام والے سرخ جوڑے میں لپٹی وہ آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی قسمت پر غور کر رہی تھی۔ یہ وہ دن تھا جس کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے، مگر ہینا کے دل میں خوشی سے زیادہ ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ شاید یہ نیا گھر، نئے لوگ اور نئے ماحول تھا، یا شاید کچھ اور، کوئی ایسی چیز جسے وہ بیان نہیں کر سکتی تھی مگر محسوس کر سکتی تھی۔ حسام کا تعلق ایک روایتی مگر بااثر خاندان سے تھا۔ وہ ایک خوبصورت، سنجیدہ اور پراسرار شخص تھا جس کے بارے میں زیادہ تر لوگ جانتے ہی نہیں تھے۔ شادی سے پہلے وہ بس چند بار رسمی ملاقاتوں میں ملا تھا، مگر اس کے چہرے کی سختی اور اس کی نظروں کی گہرائی نے ہینا کو ہمیشہ الجھایا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کے اندر کوئی راز دفن ہے، کوئی ایسی کہانی جو دنیا کے سامنے نہیں آئی۔ شادی کی تقریب دھوم دھام سے ہوئی۔ ہر طرف روشنیوں کا سیلاب تھا، مہمانوں کی چہل پہل تھی اور بینڈ کی دھیمی فضا میں آواز گونج رہی تھی۔ ہینا کو محسوس ہوا جیسے وہ سب کچھ خواب کی طرح دیکھ رہی ہو۔ جب نکاح مکمل ہوا اور مہندی میں رنگی اس کی پتلی انگلی میں حسام نے انگوٹھی پہنائی، تب بھی اس کے دل میں ایک انجانی سی گونج سنائی تھی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو یہ راستہ آسان نہیں ہے۔ رخصتی کے بعد ہینا کا استقبال حسام کے پرانے اور وسیع و عریض حویلی نما گھر میں ہوا۔ حویلی اپنی شاندار بناوٹ اور بلند و بالا دیواروں کی وجہ سے کسی قلعے کی طرح لگتی تھی۔ پرانے طرز کی لکڑی کی کھڑکیاں، اونچے دروازے اور دیواروں پر لٹکے ماضی کے نوادرات سب ایک الگ ہی کہانی سناتے تھے۔ ہینا نے قدم اندر رکھا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ جگہ وقت میں کہیں کھو گئی ہو۔ گھر کے لوگ محبت سے پیش آئے، خاص طور پر حسام کی والدہ، جو ایک پروقار خاتون تھی، مگر ایک چیز عجیب تھی، پورے گھر میں ایک عجیب سا سکوت طاری تھا۔ یہ کوئی عام شور شرابے والا خاندان نہیں تھا۔ نوکروں کی چلت پھرت بھی سرگوشیوں جیسی تھی، جیسے کچھ چھپایا جا رہا ہو، جیسے کسی چیز سے ڈر رہے ہوں۔ حسام زیادہ باتونی نہیں تھا۔ اس نے ہینا سے صرف رسمی گفتگو کی، مگر اس کی نظریں ہمیشہ جیسے کچھ تلاش کر رہی ہوتی۔ پہلی رات بھی حسام نے زیادہ وقت ہینا کے ساتھ گزارنے کی بجائے اپنے کسی کام میں گزارا اور پھر رات کے کمرے میں آیا۔ ہینا نے محسوس کیا کہ وہ کسی گہری سوچ میں تھا، جیسے کوئی بوجھ اٹھا رہا ہو، مگر وہ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ میرے قریب آنے کے بعد جب میں تھکن سے چور بستر پر لیٹی تھی، میرا شوہر خاموشی سے میرا لہنگا اٹھا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں حیران تو ہوئی مگر اتنی نڈھال تھی کہ کچھ سمجھ نہ سکی۔ دن گزرتے گئے مگر ایک بات عجیب تھی، جب بھی وہ میرے قریب آتا میرے اتارے ہوئے کپڑے ساتھ لے جاتا۔ پہلے میں نے سوچا کہ شاید محبت کا کوئی انوکھا انداز ہے، مگر دل میں ایک انجانا سا خوف پنپنے لگا۔ حویلی کا پراسرار کمرہ۔ چند دن بعد ہینا نے گھر کو دریافت کرنا شروع کیا۔ یہ ایک وسیع حویلی تھی جس کی کئی کمروں کو شاید سالوں سے کھولا بھی نہیں گیا تھا۔ ایک دن جب وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے تہہ خانے کی طرف گئی تو اچانک ایک ملازمہ نے اسے روک دیا۔
بی بی جی ادھر مت جائیے، وہ گھبرا کر بولی۔ کیوں؟ ہینا نے حیرانگی سے پوچھا۔ ملازمہ نے ادھر ادھر دیکھا اور آہستہ آواز میں بولی، یہاں ایک کمرہ ہے جو سالوں سے بند ہے، کسی کو بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ لیکن کیوں؟ ہینا کا تجسس بڑھنے لگا۔ بس کچھ چیزیں بہتر ہے کہ پوشیدہ رہیں۔ ملازمہ جلدی سے چلی گئی، مگر اس کے الفاظ نے ہینا کے دل میں ایک بے چینی بھر دی۔ رات کو جب حسام آیا تو ہینا نے اس سے اس کمرے کے بارے میں پوچھا۔ وہ پہلے تو چپ رہا، مگر پھر اس کے چہرے پر ایک سختی آ گئی۔ ہینا، کچھ چیزیں بہتر ہے کہ ان کے بارے میں نہ جانا جائے۔ یہ حویلی بہت پرانی ہے اور کچھ دروازے بند ہی رہے تو اچھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کروٹ بدل کر سو گیا، مگر ہینا کی نیند اڑ چکی تھی۔ وہ تہیہ کر چکی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس کمرے کا راز معلوم کرے گی۔ اگلی رات ہینا کو ایک خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ تاریکی میں کھڑی ہے اور ایک مدھم روشنی میں وہی تہہ خانے والا دروازہ نظر ہے۔ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا اور اندر سے کسی عورت کی سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ ہینا ہانپتی ہوئی جاگ گئی، پسینے سے شرابور۔ اس نے ارد گرد دیکھا، مگر کمرہ معمول کے مطابق تھا۔ یہ بس ایک خواب تھا یا شاید نہیں۔ اگلی صبح جب وہ کچن میں ملازمہ کے پاس گئی تو اس نے محسوس کیا کہ گھر کے کچھ نوکروں کی آنکھوں میں خوف ہے۔ ایک نے آہستہ سے سرگوشی میں کہا، بی بی جی، آپ نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ ہینا کا دل دھک سے رہ گیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ ملازمہ نے خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا، پھر بولی، جو بھی اس کمرے کے قریب جاتا ہے ضرور دیکھتا ہے۔ ہینا کا تجسس اب خوف میں بدلنے لگا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ حسام اتنا خاموش کیوں تھا؟ یہ دروازہ کیوں بند رکھا گیا تھا؟ اور جو بھی اس کے قریب جاتا تھا اسے خواب کیوں آتے تھے؟ یہ سب سوالات ہینا کے ذہن میں گردش کرنے لگے اور اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ شادی صرف ایک عام شادی نہیں تھی۔ یہ ایک ایسی کہانی کا آغاز تھا جو اسے ایک ایسے راز کی طرف لے جا رہی تھی جس کا سامنا کرنا آسان نہیں تھا۔ رات کے سائے حویلی پر پھیل چکے تھے۔ لمبے درختوں کے سائے چاند کی روشنی میں لرز رہے تھے اور ہینا اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل مسلسل بے چین تھا۔ اس حویلی میں کچھ ایسا تھا جو عام نہیں تھا، کچھ ایسا جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے دل میں خوف اور تجسس کو بڑھا رہا تھا۔ حسام آج بھی دیر سے آیا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر الماری سے کپڑے نکالنے لگا۔ ہینا نے جھجکتے ہوئے کہا، حسام، میں نے آج ایک عجیب خواب دیکھا۔ حسام کا ہاتھ رک گیا، مگر اس نے رخ نہیں موڑا۔ کیسا خواب؟ میں نے دیکھا کہ وہ بند کمرہ کھل رہا ہے اور اندر سے کسی عورت کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حسام نے آہستہ سے آنکھیں بند کی، جیسے وہ پہلے ہی یہ سب جانتا ہو۔ پھر اس نے اپنا کوٹ اتارا اور آہستہ سے کہا، ہینا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ کچھ چیزوں کو کھنگالنا اچھا نہیں ہوتا۔ لیکن کیوں؟ ہینا نے قدم آگے بڑھایا۔ آخر اس کمرے میں ایسا کیا ہے جو آپ اس کے بارے میں بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں؟ حسام نے گہری سانس لی اور ہینا کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک انجانا سا درد تھا۔ یہ کہانی بہت پرانی ہے اور کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جاننے کے بعد زندگی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ کیا تم واقعی سچ جاننا چاہتی ہو؟ رات کے سناٹے میں حسام نے کہانی سنانی شروع کی، ایسی کہانی جو وقت کے ساتھ مٹی میں دفن ہو چکی تھی، مگر اس کے اثرات آج بھی اس حویلی میں زندہ تھے۔ یہ حویلی میرے دادا کے دور سے بنی ہوئی ہے۔ بہت سال پہلے یہاں میری ایک پرانی رشتہ دار زینب رہا کرتی تھی۔ وہ خوبصورت، معصوم مگر بے حد بدقسمت تھی۔ اس کی شادی کم عمری میں ہی ایک آدمی سے کر دی گئی تھی جو اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ زینب ہر روز اپنے کمرے میں قید رہتی، اس پر بے حد ظلم ہوتے۔ ایک دن وہ اچانک غائب ہو گئی۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئی، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں
کہ اسے اسی کمرے میں قید کر دیا گیا تھا۔ اور پھر ہینا نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ پھر ایک رات اس کمرے سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی، مگر جب دروازہ کھولا گیا تو اندر کچھ نہیں تھا۔ زینب کبھی نہیں ملی، مگر اس کے بعد سے جو بھی اس کمرے کے قریب گیا اسے خواب میں زینب کی سسکیاں سنائی دینے لگی۔ نوکروں نے کئی بار رات کو کسی کو چلتے پھرتے دیکھا ہے، کسی کو روتے ہوئے سنا ہے، اور اسی لیے وہ دروازہ بند کر دیا گیا۔ ہینا کی سانسیں رکنے لگیں، وہ کہانی سن کر مزید الجھ گئی تھی۔ اگر یہ سب سچ ہے تو کیا ہمیں اس کمرے کو ہمیشہ کے لیے بند نہیں چھوڑنا چاہیے؟ حسام نے ایک لمحے کے لیے ہینا کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، میں بھی یہی چاہتا ہوں، مگر شاید زینب کی روح ابھی تک آزاد نہیں ہوئی۔ یہ الفاظ سنتے ہی ہینا کے اندر ایک عجیب سی ہمت جاگ گئی۔ میں اس دروازے کو کھولنا چاہتی ہوں حسام، میں اس راہ سے پردہ اٹھاؤں گی۔ اگر زینب واقعی یہاں ہے تو شاید وہ کچھ کہنا چاہتی ہو۔ حسام نے گہری سانس لی۔ یہ خطرناک ہو سکتا ہے ہینا، میں تیار ہوں۔ ہینا کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سی مضبوطی تھی۔ اچھا ایک بات تو بتائیں، آپ میرے کپڑے کیوں لے کر جاتے تھے؟ ہینا نے تجسس سے پوچھا۔ تاکہ وہ ہمارے خوابوں میں آنا بند ہو جائے۔ دلہن کا لباس اسے سکون پہنچائے گا، لیکن شاید میں غلط تھا۔ ہاں شاید یہی وجہ ہے جو وہ میرے خوابوں میں بھی آنے لگی ہے، میری خوشبو اسے مجھ تک لائی ہے۔ ہینا مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا تھا، مجھے تو بس اس سے چھٹکارا چاہیے تھا۔ حسام اس سے معافی مانگنے لگا۔ نہیں، ویسے بھی آپ کا مسئلہ میرے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہینا نے حسام کو گلے لگا لیا۔ اگلی رات جب پورا گھر نیند میں ڈوبا ہوا تھا، ہینا نے چراغ جلا کر تہہ خانے کی طرف قدم بڑھایا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر وہ رکی نہیں۔ جیسے ہی اس نے بند دروازے کو چھوا، ایک سرد لہر اس کے ہاتھوں میں دوڑ گئی۔ دروازہ کافی پرانا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر جب اس نے اسے دھکیلا تو وہ آسانی سے کھل گیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا، ایک بوسیدہ سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہینا نے چراغ آگے بڑھایا اور جیسے ہی روشنی کمرے میں پھیلی، اس کے پہلوں تلے زمین نکل گئی۔ سامنے دیوار پر خون سے لکھا ہوا تھا، مجھے آزاد کرو۔ دیوار پر خون سے لکھی تحریر دیکھ کر ہینا کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ چراغ کی لرزتی ہوئی روشنی میں وہ الفاظ جیسے زندہ ہو کر سانس لے رہے تھے، مجھے آزاد کرو۔ ہینا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بے اختیار پیچھے ہٹنا چاہا، مگر کسی نادیدہ طاقت نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، اور اسی لمحے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہو۔ ہینا، ایک سرگوشی، مدھم مگر لرزا دینے والی۔ ہینا نے جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ پورا کمرہ سنسان اور سرد تھا، مگر فضا میں ایک عجیب بوجھل پن تھا، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، کسی کی نظریں اس پر جمی ہوں۔ یہ سب میرا وہم ہوگا، ہینا نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ہینا نے ہمت کر کے کمرے میں مزید قدم بڑھائے۔ دیواروں پر پرانی پھٹی ہوئی تصویریں آویزاں تھیں۔ زیادہ تر دھندلی ہو چکی تھی وہ، مگر ایک تصویر نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ یہ ایک نوجوان عورت کی تصویر تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی گہری اور پراسرار تھیں، چہرے پر اداسی کا ایک ایسا رنگ تھا جو ہینا کے دل کو عجیب طرح سے چبھنے لگا۔ زینب، ہینا نے بے اختیار سرگوشی کی۔ اچانک چراغ کی لو ایک جھٹکے سے تھر تھرائی اور کمرے کی فضا مزید سرد ہو گئی۔ ہینا نے محسوس کیا جیسے ہوا میں کوئی حرکت ہوئی ہو۔ پھر دروازہ دھڑ سے بند ہو گیا۔ ہینا چیخنا چاہتی تھی، مگر آواز اس کے گلے میں اٹک گئی۔ وہ پلٹی، مگر اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی طرف بھاگتی،
اسے آئینے میں اپنا عکس نظر آیا اور اس کے پیچھے کسی اور کا بھی، لمبے سیاہ بال، سفید لباس اور بڑی خوفناک آنکھیں۔ ہینا کی چیخ نکل گئی۔ اس نے جلدی سے چراغ اونچا کیا مگر پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اس کا پورا بدن پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بھاگی اور پوری قوت سے اسے دھکیلنے لگی، مگر دروازہ جیسے کسی نے باہر سے مقفل کر دیا ہو۔ مجھے یہاں سے نکالو! اس نے دیوار پر ہاتھ مارا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ ہینا؟ یہ آواز حسام کی تھی۔ وہ دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ حسام، دروازہ نہیں کھل رہا۔ پیچھے ہٹو۔ چند لمحوں بعد حسام نے زور سے دروازہ دھکیلا اور وہ ایک دھماکے سے کھل گیا۔ حسام اندر آیا اور جیسے اس نے کمرے کا جائزہ لیا اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف ابھر آیا۔ تمہیں اس کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا ہینا۔ ہینا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آخر کیوں؟ زینب کون تھی اور تم اس سے یہ سب کیوں چھپا رہے ہو؟ حسام نے گہری سانس لی جیسے کوئی بہت بڑا راز کھولنے والا ہو۔ کیونکہ زینب مر چکی ہے مگر وہ یہاں سے گئی نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ہینا کا دل ڈوب گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ حسام نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، زینب میری پرانی رشتہ دار ہی نہیں بلکہ وہ میری برادری کی چھوٹی بہن تھی۔ وہ اس حویلی میں قید رہی جب تک کہ ایک رات وہ غائب ہو گئی۔ سب نے سمجھا کہ وہ مر چکی ہے مگر در حقیقت کیا؟ ہینا نے بے چینی سے پوچھا۔ حسام کی آنکھیں تاریک ہو گئیں۔ وہ کبھی نہیں مری۔ وہ آج بھی یہی ہے، اس کمرے میں قید، ایک روح بن کر۔ ہینا کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ کیا تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ یہ حویلی آسیب زدہ ہے؟ نہیں، حسام نے سنجیدگی سے کہا، یہ حویلی ایک قید خانہ زینب کی روح کے لیے۔ حسام کے الفاظ ہینا کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ یہ حویلی ایک قید خانہ ہے زینب کی روح کے لیے۔ ہینا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بے یقینی سے حسام کی طرف دیکھا مگر اس کی آنکھوں میں کوئی مذاق یا مبالغہ نہیں تھا۔ یہ ممکن نہیں، ہینا نے سرگوشی کی۔ بھوت، بدروحیں، یہ سب کہانیاں ہیں، حقیقت۔ حسام نے گہری سانس لی جیسے وہ اس لمحے کا منتظر ہو جب ہینا سچ کا سامنا کرے گی۔ کچھ حقیقتیں کہانیوں سے زیادہ خوفناک ہوتی ہیں ہینا۔ حسام نے دیوار کی طرف دیکھا جہاں پرانی تصویریں آویزاں تھیں۔ اس نے آہستہ سے زینب کی تصویر کو چھوا اور کہنا شروع کیا، یہ کہانی ایک صدی پرانی ہے۔ زینب اس حویلی میں پیدا ہوئی تھی۔ وہ غیر معمولی خوبصورت تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار گہرائی تھی، جیسے وہ کچھ ایسا جانتی ہو جو باقی دنیا سے چھپا ہوا ہے۔ ہینا نے خاموشی سے سنا۔ جب وہ 19 سال کی ہوئی تو عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ دروازے خود بخود کھلنے لگے، آئینے میں سائے نظر آنے لگے اور راتوں کو کسی کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ شروع میں سب نے اسے وہم سمجھا مگر پھر ایک رات زینب غائب ہو گئی۔ غائب؟ ہینا نے بے یقینی سے دہرایا۔ جی ہاں، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اسے کسی جن نے اٹھا لیا، کچھ نے کہا کہ وہ خود حویلی کے کسی خفیہ حصے میں چھپ گئی، مگر سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس کے بعد بھی اس کی چیخیں حویلی میں سنائی دیتی رہیں۔ ہینا نے بے اختیار اپنے بازوؤں کو مسلا۔ حویلی کی سرد ہوا اس کی ہڈیوں تک سرایت کر رہی تھی۔ حسام نے آہستہ سے زینب کی تصویر کے پیچھے دیوار پر ہاتھ پھیرا اور ایک خفیہ دروازہ کھل گیا۔ ہینا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ کہاں جاتا ہے؟ اسی کمرے میں جہاں زینب آخری بار دیکھی گئی تھی۔ ہینا نے ایک پل کے لیے سوچا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے مگر تجسس غالب آ گیا۔ وہ حسام کے پیچھے چلنے لگی۔ دروازے کے پیچھے ایک پرانی تنگ سرنگ تھی۔ دیواریں نمی سے بھری ہوئی تھیں اور وہاں عجیب سی بو تھی جیسے صدیوں پرانی مٹی اور خون کی ملی جلی خوشبو۔ یہ جگہ تو بہت پرانی لگتی ہے، ہینا نے سرگوشی کی۔ یہ حویلی کا سب سے خفیہ حصہ ہے، حسام نے جواب دیا۔ یہاں کسی کو آنے کی اجازت نہیں۔ دونوں آہستہ آہستہ چلتے گئے یہاں تک کہ سرنگ ختم ہو گئی۔ ان کے سامنے ایک دروازہ تھا، پرانی لکڑی کا بنا ہوا جس پر لوہے کی زنجیریں لگی ہوئی تھیں۔ حسام نے جیب سے ایک چابی نکالی۔ کیا تم واقعی اندر جانا چاہتی ہو؟
हिना के दिल में खौफ था मगर साथ ही तजस्सुस भी। हाँ, मुझे सच जानना है। जैसे ही हसाम ने दरवाज़ा खोला, एक ज़बरदस्त झोंका आया, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। चिराग की रोशनी लरसने लगी और कमरे में धुंधलाका छा गया। ये एक छोटा सा कमरा था मगर वो चीज़ जो हिना ने देखी उसकी रूह तक को जमा गई। फर्श पर खून की पुरानी धारें थीं और दीवारों पर नाखूनों के निशान, जैसे किसी ने यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश की हो। ये ये क्या है? हिना की आवाज़ कांप रही थी। ये ज़ैनब की आखिरी पनाहगाह थी। हसाम ने मध्यम आवाज़ में कहा, यहीं वो कैद रही और शायद यहीं वो मर भी गई। शायद? हिना ने हैरानगी से देखा। इसी लम्हे एक मध्यम सरगोशी हवा में गूंजी। तुमने दरवाज़ा खोल दिया। हिना का खून सर्द हो गया। बंद दरवाज़ा खुल चुका था। अचानक चिराग की लौ बुझ गई। कमरे में खूब अंधेरा छा गया। हसाम, हिना ने कांपती आवाज़ में कहा। कोई जवाब नहीं आया। फिर उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। एक सांस, एक साया, और फिर तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। हिना की चीख पूरी हवेली में गूंज गई। हिना की चीख हवेली के दरो दीवार से टकराकर गूंजी और अंधेरे में खो गई। वो घबरा कर पीछे हटी मगर उसके पैर किसी चीज़ से उलझ गए और वो धड़ाम से ज़मीन पर जा गिरी। उसकी सांसें बेतरतीब थीं। दिल जैसी पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को था। मगर तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। वही सरगोशी जैसे किसी और ही दुनिया से आ रही हो। अस्साम ने तेज़ी से माचिस जलाने की कोशिश की मगर हाथ कांप रहे थे। आखिरकार एक चिंगारी भड़की और रोशनी में हिना ने जो कुछ देखा उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। सामने कमरे के कोने में एक स्याह साया खड़ा था। वो धुंध की तरह था मगर जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी उसका धुंधला का सा चेहरा वाज़ेह होने लगा। वो एक औरत थी। लंबे स्याह बाल, जर्द चमड़ी, आंखों में एक पुरस्रार गहराई, जैसे वो खला में झांक रही हो। ज़ैनब? हसाम की आवाज़ सरगोशी में बदल गई। हिना ने बामुश्किल अपने हवास बहाल किए। ये मुमकिन नहीं, वो हकीकत में नहीं होते। ज़ैनब की आंखें हिना पर जम गईं और अचानक वो एक झटके से हरकत में आई। ये कैद, सदियों की कैद। तुमने दरवाज़ा खोलकर मुझे आज़ाद कर दिया मगर मैं हमेशा के लिए कैद थी। उसकी आवाज़ में गुस्सा था, दुख था और एक भयानक उदासी थी। हसाम ने एक कदम आगे बढ़ाया। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते ज़ैनब। हमें सच जानना है, तुम यहाँ क्यों हो? ज़ैनब के होठों पर एक तलख मुस्कुराहट आई। क्योंकि मैं मर चुकी हूँ मगर मैं मर नहीं सकती। कमरे में मौजूद पुरानी दीवारें जैसे आहिस्ता आहिस्ता माजी के राज खोलने लगी। ज़ैनब ने हाथ उठाया और अचानक पूरा कमरा एक धुंधले मंजर में ढल गया। हिना ने देखा यह वही कमरा था मगर 100 साल पहले। ज़ैनब सफ़ेद लिबास में खड़ी थी और एक नौजवान मर्द उसके करीब था। ये कौन है? हीरा ने सरगोशी की। हसाम का चेहरा सख्त हो गया। ये नवाब कमालुद्दीन है, ज़ैनब के शोहर। मंजर में ज़ैनब खौफ ज़दा लग रही थी। नवाब कमालुद्दीन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे दीवार से लगा दिया। तुम्हें इस हवेली की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था ज़ैनब। वो चीखा। मगर तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ज़ैनब ने रोते हुए कहा। झूठ, तुम्हें मरना होगा। फिर अगला मंजर खौफनाक था। नवाब कमालुद्दीन ने एक खंजर निकाला और ज़ैनब के अंदर पेवस्त कर दिया। खून की धारें दीवारों पर बिखर गई। ज़ैनब की चीख कमरे में गूंजी और वो ज़मीन पर गिर गई। नवाब ने उसकी लाश घसीट कर फर्श के नीचे दफना दी। हिना की आंखों में आंसू आ गए। ये जुल्म था। ज़ैनब को इंसाफ नहीं मिला। ज़ैनब की रूह ने सर झुका लिया। इसीलिए मैं यहाँ हूँ। मेरी रूह इस वक्त तक कैद रहेगी जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता। हसाम ने सख्त लहजे में पूछा, तुम क्या चाहती हो? ज़ैनब की आंखों में आग सी जलने लगी। नवाब का खून, मगर वो तो मर चुका है। मगर इसकी नस्ल बाकी है। हिना का दिल धक से रह गया। क्या मतलब? हसाम ने लरजती आवाज़ में कहा। मैं नवाब कमालुद्दीन की नस्ल से हूँ। ज़ैनब के हाथ हवा में बुलंद हुए और हवेली हिलने लगी।
در و دیوار جیسے خوف سے لرزنے لگے۔ یہ حویلی تمہارے خون کا حساب مانگتی ہے حسام، زینب نے چیخ کر کہا۔ حسام نے آنکھیں بند کر لیں۔ اگر میرا مرنا تمہیں آزاد کر سکتا ہے تو میں تیار ہوں، ہینا چیخ پڑی۔ نہیں، ایسا کوئی حل نہیں ہو سکتا۔ زینب کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نرمی آئی۔ کیا تم واقعی اپنی جان دینے کو تیار ہو؟ حسام نے اس بات میں سر ہلایا۔ زینب نے گہری سانس لی اور پھر اس کے چہرے پر ایک عجیب سکون پھیل گیا۔ تم نے قربانی دینے کی ہمت دکھائی اور یہی مجھے چاہیے تھا۔ اب میں جا سکتی ہوں۔ اچانک ایک روشنی چمکی اور زینب کا جسم ہوا میں تحلیل ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا، جیسے صدیوں کے بعد اسے آزادی مل رہی ہو۔ حویلی دوبارہ خاموش ہو گئی۔ حسام زمین پر بیٹھ گیا جیسے وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی لڑکر ہو۔ ہینا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ زینب کی روح کو سکون مل گیا۔ حسام نے نظر اس کمرے پر ڈالی جہاں زینب کی کہانی ختم ہوئی تھی۔ ہاں، مگر یہ حویلی اب بھی ان یادوں کو سنبھالے رہے گی۔ دونوں نے خاموشی سے باہر کا رخ کیا۔ جیسے وہ دروازے سے نکلے، پیچھے ایک آخری سرگوشی سنائی دی۔ شکریہ۔ حویلی کی بھاری دروازے آہستہ آہستہ بند ہو گئے اور یوں زینب کی کہانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔